बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अकराम, मकतब तौहीदुल जालियात रियादुल ख़बर आपकी खिदमत में पेश करते हैं दर्स बउनवान 3 तलाक और हलाला की छुरी। तो शैतान को मियाँ बीवी का फसाद उसके लिए बड़ा अजीम असलहा है। वो चाहता ये है कि मुसलमानों के अंदर फसाद हो, लेकिन इस्लाम हर वक्त औरत और मर्द को, मियाँ और बीवी को यही तलकीन करता है कि अपना घर बसाओ। अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। इससे मुराद ये चांस है। आपने 1 तलाक दे दी, आपका 1 चांस जाया हो गया। जिंदगी गुजर रही है, फिर किसी मौके पर इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, अब आपने दूसरी तलाक दे दी, आपका दूसरा चांस भी जाया हो गया। कुरान हकीम में मालिक फरमाता है, जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत गुजार लें, उनकी इद्दत पूरी हो जाए, और फिर उनको उनके खामिंदों से रुजू करने पे रुकावट न बनो, अगर वो मारूफ तरीके से दोबारा इकट्ठे रहकर जिंदगी गुजारना चाहें। इस आयत से वादे हुआ कि तलाक देने के बाद फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल रुजू का हक मर्द को देता है। सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो उसे 3 तलाक़ें दे चुका हूं। आप कहते हैं रुजू कर ले, आप कहते हैं लौट जा, आप कहते हैं उससे दोबारा उसको अपनी बीवी बना ले, हालांकि मैं उसको 3 तलाक़ें दे चुका हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है तूने उसे 3 तलाक़ें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं तुझे कहता हूं, मुझे इल्म है, उससे रुजू कर। एक मजलिस में दी हुई 3 तलाक़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको 1 काउंट कर रहे हैं। और ये रिवायत अबू दाऊद में मौजूद है। भाई गलती तेरी है, गुस्सा तुझे आया, तलाक तूने दी, तू अपना हलाला करवा, इसका क्यों करवाता है? इस गरीब को तो घर में बैठी तेरे बच्चों को पाल रही है। ये हलाला क्या है? बेगैरती का कड़वा झूठ है। ये हलाला क्या है? बदमाशी का खुफिया रास्ता है। ये हलाला क्या है? जुब्बे और दस्तार और दाढ़ी के नीचे बदकारी का अड्डा है। सुनन निसाई में ये रिवायत है, दारमी में ये रिवायत है, तिरमिज़ी में ये रिवायत है। लान अल्लाह की लानत है उस पर जो हलाला करवाए और उस पर जो हलाला, जिसके लिए हलाला निकाला जाए। हलाला करने वाला, हलाला करवाने वाला मौलवी भी, पीर भी, इसका मुरीद और शागिर्द भी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये दोनों लानती हैं, दोनों लानती हैं, दोनों लानती हैं, दोनों लानती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये अज़ीमुश्शान इजलास मकतब दावत तौहीदुल जालियात रियादुल ख़बर अल क़सीम सऊदी अरब की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। हमारे मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलतुल शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी हफ़िज़हुल्लाह साहब मुहाज़रा के लिए रियाद से यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों, आपकी ज़ात गिरामी बहुत ही मारूफ़ और मशहूर शख्सियत के हामिल हैं। अंदरून और बैरून सऊदिया इनकी किताबें, इनकी कैसेटें, सीडियाँ हर 4 जानिब चप्पे चप्पे फैली हुई हैं। शेख साहब को जो मौज़ू सुखुन अता किया गया है वो है 3 तलाक और हलाले की छुरी। मकसद ये है मेरे दोस्तों कि कुरान और सही अहादीस की रोशनी में दीनी मालूमात अख्ज़ करके हम तमाम वाफिदीन ममलकत सऊदी अरबिया को चश्मे हिदायत मुहैया किया जाए और कुफ्र व शिरकियात, बिदात व खुराफात, साथ साथ जितने भी बातिल या बेबुनियाद मसाइल हैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका जाए। तीसरी चीज़ यह है कि ये 3 तलाक और हलाला जो हमारे यहाँ ये सांड जो हमारी इज्जतों से खेलते हैं,
ان کی بدخماشی، ان کی برائی کو واضح اور ظاہر کیا جائے تاکہ ہم مسکین مسائل حضرات ایسے لوگوں سے بچتے رہیں۔ تو میرے دوستو آئیے میں شیخ صاحب کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر روشنی ڈالیں اور اس کی وضاحت فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ نکاح مرد اور عورت کو ایک بندھن میں باندھنے کا نام ہے۔ یہ ایک تعلق ہے جس سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے۔ جس طرح نکاح مرد اور عورت کو ایک بندھن میں باندھ دیتا ہے، طلاق اسی بندھن کو توڑنے کا نام ہے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر بھلائی کے ساتھ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں بسا لو یا احسان کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دو، اس کو روانہ کر دو۔ یہ طلاق سابقہ ادیان میں بھی اس کا رواج تھا۔ یہودیوں میں اس کی کھلی اجازت تھی، اختیار صرف شوہر کو تھا، لیکن ان کے نزدیک تحریراً یہ طلاق واقع ہوتی تھی، اور طلاق دینے والا شخص اپنی مطلقہ سے، اس کے زوج ثانی سے نکاح کے باوجود بھی اس کے لیے حلال نہ ہوتی تھی۔ نصارہ کے دین کے اندر طلاق دینا حرام اور سخت گناہ تھا۔ یہ شجر ممنوع تھا، ممنوع تھا ان کے ہاں، بلکہ انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا قول بقول ان کے وہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسری سے نکاح کیا تو اس نے زنا کیا۔ اسی طرح اگر عورت اپنے خاوند سے طلاق لے کر کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ بھی زنا کرتی ہے۔ نصارہ کے دین کے اندر طلاق ممنوع چیز تھی، جس کے ساتھ بندھن بن گیا بند گیا۔ ہندوؤں میں طلاق کا تصور نہ تھا، بلکہ اگر عورت زنا کر لیتی وہ مذہب سے خارج تو مانی جاتی، لیکن اس کو طلاق لینے یا مرد کو طلاق دینے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ جب ہندوؤں نے اپنے ان مذہب میں اس سختی کو دیکھا، ان تنگیوں کو دیکھا، تو پھر خود انہوں نے اجازت دی، آسانیے کی کہ اگر کوئی عورت طلاق لینا چاہے یا کوئی مرد طلاق دینا چاہے، وہ اپنے پنڈت سے، اپنے پروہت سے رابطہ کر کے اس معاملے کو حل کر سکتی ہے۔ لیکن دین اسلام جو خالص اللہ کا اتارا ہوا، عقل کے مطابق رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت کی دیواروں تک کے لیے یہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سابقہ ادیان کی طرح افراط و تفریط نہیں ہے۔ نہ تو کھلی اجازت ہے مرد کو کہ جب چاہے طلاق دے دے، جب چاہے روک لے، جتنی چاہے دے دے، پھر رجوع کر لے، اور نہ ہی اس کے اندر یہ چیز بالکل ممنوع ہے کہ 2 مختلف طبیعتیں اگر مل جائیں تو ان کی علیحدگی کی کوئی صورت نہ ہو۔
بلکہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کا یہ معاشرہ، میاں اور بیوی کا یہ تعلق برقرار رہے، اس سے انسان کی نسل بڑھتی رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی، زرخیز ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ اسی لیے دین اسلام نے ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے میاں اور بیوی کا یہ تعلق نہ صرف برقرار رہے بلکہ مزید پختہ ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نکاح کرنے سے پہلے مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، کہیں یہ نہ ہو نکاح کے بعد جب وہ اپنی بیوی سے آمنا سامنا کرے اس کی شکل اسے اچھی نہ لگے اور وہ طلاق دے دے، تو شریعت نے اجازت دی کہ ایک نظر نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھ لے، اور یہ نظر آئندہ زندگی میں اس کے لیے زیادہ فائدہ مند قرار ہو۔ اسی طرح اسلام معمولی باتوں پر طلاق دینے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ شوہر کو یہ تاکید کرتا ہے کہ اگر بیوی کا کوئی اچھا عمل تمہیں اچھا لگتا ہے اور اس کی کوئی بری بات تمہیں بری لگتی ہے تو اس بات کو برداشت کرو۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تمہیں ان کا کوئی فعل برا لگے تو ہو سکتا ہے تم اس کی بات کو برا جانو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس کے اندر تمہیں بہترین فائدہ عطا کر دے۔ تمہارے نزدیک بظاہر وہ برائی ہو اور اس کے بدلے اللہ ہو سکتا ہے اس عورت سے تمہیں ایسی اولاد دے دے جو تمہاری دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کوئی مرد اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے، دل میں اس کے خلاف نفرت نہ رکھے، اگر اس کو اس کا کوئی ایک فعل برا لگتا ہے تو کوئی اور عادت اچھی بھی تو لگتی ہوگی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا، اندر سے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، یہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر باہر آئے، دروازہ تو بجا چکا تھا، کہنے لگا آیا تھا پھر واپس چلا گیا کیوں؟ کہا میں تو اپنی بیگم کی شکایت